السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کا واقعہ فتح خیبر سے ہے۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصے تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے پر بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا، اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لے۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابو توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں اس شخص کو علم عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کیسے ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب ذہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہیں اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔
حضرت سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعب ذہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا تورات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس پر حملہ کیا اور یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم وصال کر دیا۔ مرحب کو اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ عز و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور با آواز بلند کہنے لگا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ کموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔